السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، نومبر کی 18 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ ہمارے نمائندے محمد ثاقب کے مطابق ایک جانب پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ جاری قرض پروگرام کے تحت قرض کے 2 اقساط حاصل کر کے اپنے غیر ملکی زر مبادلہ کے گرتے ہوئے ذخائر کو کسی حد تک بچانا چاہتا ہے، تو دوسری جانب پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ 75% سے تجاوز کر کے نئی بلندیوں پر جا پہنچا ہے۔ اس سے قبل مارچ میں یہ خطرہ محض 7% پر نوٹ کیا جا رہا تھا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس خطرے کے بڑھ جانے کا مطلب ہے کہ ملک کے پاس درآمدی بلوں کی ادائیگیوں اور غیر ملکی قرضوں کو بروقت ادا کرنے کے لیے غیر ملکی ذخائر کی کمی پائی جاتی ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ بانڈز خریدنے والے افراد اور نجی ادارے اس ریٹنگ ہی کی بنیاد پر خریداری کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ماہرین معیشت کے خیال میں موجودہ صورتحال میں حکومت کو فوری معاشی ایمرجنسی پلان تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں جمعے کو ایک نیوز کانفرنس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات اور کامیابیوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطوں کے باعث دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آئی ہے، اور اب پاکستان کی ترجیح امداد نہیں بلکہ تجارت ہے۔ افغانستان کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تنہا کوئی فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ باقی دنیا کے ساتھ چلے گا۔ اس وقت بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں دہشت گردی کی فنڈنگ کے انسداد کے سلسلے میں ایک 2 روزہ اجلاس ہو رہا ہے، جس میں 72 ملکوں کے 450 مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ نو منی فار ٹیرر کے عنوان کے تحت ہونے والے اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ چونکہ دہشت گردی کی مالی معاونت کا ایک ذریعہ منظم جرائم بھی ہیں، لہٰذا اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس اجلاس میں پاکستان اور افغانستان شامل نہیں ہیں، جبکہ چین نے شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ کابل میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1325 کی 22ویں سالگرہ کے موقع پر گلوبل اوپن ڈے کے پروگراموں میں افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے معاونت کے مشن یونیما نے افغانستان کی خواتین رہنماؤں سے فیصلہ سازی، تشدد سے بچاؤ، تعلیم، کام اور انصاف تک رسائی میں ان کی بامعنی شرکت کی فوری ضرورت کے بارے میں ان کے خیالات سنے ہیں۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب خصوصی نمائندے مارکس پوٹزل نے افغان دارالحکومت میں ایک تقریب میں کہا کہ ہم ان چیلنجوں کو دیکھتے ہیں جن کا آپ سامنا کر رہی ہیں، اور آپ کی طرح ہمیں بھی یقین ہے کہ تبدیلی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم طالبان کو انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کے کنونشنز کے فریق کے طور پر ریاست کی ذمہ داریوں کی مسلسل یاد دہانی کراتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے ایسے سیاسی عمل کی ضرورت ہے جو تمام افغانوں، بالخصوص خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کا احترام کرے۔ شمالی کوریا نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیوں کے رد عمل میں مزید جارحانہ اقدامات کے انتباہ کے ایک دن کے بعد جمعے کو ایک بین البراعظمی بیلسٹک میزائل داغا ہے، جس نے بظاہر امریکی جاپانی فضائی اڈے کو حفاظتی اقدامات جاری کرنے کا حکم جاری کیا۔ جاپانی حکام کے مطابق شمالی کوریا کا آئی سی بی ایم جاپان کے ہوکائیڈو پریفیکچر کے مغرب میں تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر پانیوں میں گر گیا۔ واشنگٹن میں قومی سلامتی کونسل نے اس لانچ کو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ لانچ کے جواب میں جنوبی کوریا کے صدر یونگ سون ایل نے
امریکہ اور جنوبی کوریا کی دفاعی پوزیشن کو مضبوط بنانے کا حکم دیا۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا نے کہا کہ ان کے ملک نے شمالی کوریا کے خلاف سخت احتجاج درج کرایا ہے۔ جاپانی وزیر دفاع یاسو کازو ہامادا نے کہا کہ یہ میزائل امریکی سرزمین تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور 15,000 کلومیٹر تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بینکاک میں اجلاس کرنے والے ایشیا پیسیفک کے رہنماؤں نے جمعے کو امریکی نائب صدر کاملا ہیرس کی طرف سے بلائے گئے ایک ہنگامی اجلاس میں شمالی کوریا کے میزائل تجربے کی مذمت کی ہے، جو شمالی کوریا کی جانب سے امریکہ میں کسی بھی جگہ حملہ کرنے کی حد کے ساتھ میزائل تیار کرنے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ تھائی حکومت کے ایک ترجمان نے کہا کہ رہنماؤں نے جمعے کی صبح ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن فورم کے بند کمرے کے اجلاس میں بھی میزائل کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ یوکرین کے بجلی کے گرڈ آپریٹر یوکریزن نے کہا ہے کہ روس نے نئے توپ خانے اور میزائل حملوں کے ساتھ یوکرین کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو صفر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے موسم سرما کے آغاز میں 40% آبادی کو سپلائی میں خلل پڑا ہے۔ یوکرین کے صدارتی دفتر نے کہا کہ روسی افواج نے نئے حملوں میں ڈرون، راکٹ، بھاری توپ خانے اور جنگی طیاروں کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 6 شہری ہلاک ہو گئے۔ ایک امریکی تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار نے یوکرین کے اپنے تازہ ترین جائزے میں کہا ہے کہ روسی افواج نے باخمت، ویدیکا اور دونیتس شہر کے جنوب مغرب میں زمینی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یوکرین کے فوجیوں نے روسی فوجی اثاثوں اور خیرسن کے مشرقی کنارے اور زاپورژیا کے عقبی علاقوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ برطانیہ کی وزارت دفاع کی طرف سے تازہ ترین انٹیلیجنس اپ ڈیٹ میں کہا گیا ہے کہ روسی فوجیوں نے کرائمیا کی سرحد کے ساتھ ساتھ دونیتسک اور لوہانس کے درمیان خندق کا نیا نظام تعمیر کیا ہے۔ جمعرات کو ایک خفیہ ووٹنگ کے دوران سفارتکاروں نے بتایا کہ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے کے 35 ملکی بورڈ آف گورنرز نے ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں ایران کو 3 غیر اعلانیہ مقامات پر یورینیم کے آثار کے بارے میں ادارے کی تحقیقات میں فوری تعاون کا حکم دیا گیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے تیار کردہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یہ ضروری اور فوری ہے کہ ایران یورینیم کے ذرات کی اصلیت کی وضاحت کرے اور عمومی طور پر جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے کو وہ تمام جوابات دے جس کا وہ تقاضا کرے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق IAEA میں ایران کے ایلچی محسن نذیری نے کہا کہ اس ایران مخالف قرارداد کے بانیوں کے سیاسی مقاصد کبھی حاصل نہیں ہوں گے، لیکن یہ تہران اور ایجنسی کے درمیان تعمیری تعلقات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ آب و ہوا سے متعلق عالمی مذاکرات گفت و شنید کے آخری طے شدہ دن پر ایک بحرانی صورتحال کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ بہت سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ مذاکرات کار اپنی ڈیڈ لائن سے گزر جائیں گے، کیونکہ کسی معاہدے کے امکانات ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ یورپی یونین نے جمعرات کی رات ایک تجویز پیش کی جس سے معاہدہ طے پانے کے امکانات بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ پیشکش آب و ہوا کی آفات کے لیے تلافی کو کاربن کے اخراج میں سخت کٹوتیوں سے منسلک کرتی ہے، جو میٹنگ کے 2 اہم مسائل ہیں۔ جمعرات کو بینکاک میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن ایپیک سربراہی اجلاس کے مقام سے چند 100 میٹر کے فاصلے پر، جہاں امریکہ، چین اور بحر الکاہل کی پٹی کے 19 دوسرے ملکوں کے رہنما میٹنگ کر رہے ہیں، جمہوریت نواز مظاہرین نے بلوا پولیس سے ہاتھا پائی کی۔ وزیر اعظم پرایوت چان چا نے پالیسیوں کے خلاف احتجاج میں مظاہرین کے گروپوں کو ایک بڑی ریلی نکالنے سے روکنے کے لیے ہزاروں پولیس اور فوج کے اہلکار دارالحکومت بھر میں تعینات کیے ہیں۔ FBI کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے نے جمعرات کو کہا کہ ادارہ چین کے غیر مجاز پولیس اسٹیشن کے آپریشن کی تحقیقات کر رہا ہے، جسے وہ ایسے اسٹیشنوں کے عالمی نیٹ ورک کے ایک حصے کے طور پر
نیو یارک سے باہر چلا رہا ہے۔ انہوں نے بیجنگ کی بظاہر غیر منظور شدہ قانون نافذ کرنے والی سرگرمیوں کو روکنے کے عزم کا ظاہر کیا۔ سینٹ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کمیٹی کی سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والی ایسی غیر مضبوط کارروائی خود مختاری کے منافی ہے اور معیاری عدالتی اور نفاذ قانون میں تعاون کے عمل کو روکتی ہے۔ واشنگٹن میں چینی سفارتخانے نے تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ بھارتی حکومت نے سپریم کورٹ کی جانب سے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے قتل کے معاملے میں سزا یافتہ قیدیوں کو رہا کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے اور عدالت سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں اس کا موقف سنا نہیں گیا، جبکہ یہ معاملہ ملک کے ایک سابق وزیر اعظم کے قتل کا تھا۔ حکومت نے اس معاملے میں خود کو فریق نہ بنائے جانے پر بھی سوال اٹھایا۔ حکومت کے مطابق 6 مجرموں میں سے 4 سری لنکا کے شہری ہیں۔ وہ ملک کے سابق وزیر اعظم کو ہلاک کرنے کے بہیمانہ جرم کے مرتکب ہوئے تھے۔ انہیں دہشت گرد ہونے کی وجہ سے سزا سنائی گئی تھی۔ انہیں معافی دینے کے بین الاقوامی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ معاملہ ملک کی خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کے دائرے میں آتا ہے، اور مناسب سماعت کے بغیر مجرموں کو رہا کر دینا فطری انصاف کے منافی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا بھرپور اظہار کرتے ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو، ان دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر یاسمین جمیل کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔